نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جہنم کے دو کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر 7 ان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے اور بعض لوگوں کے کچھ عناصر کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے، پھر نجات پائیں گے۔ بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اندھے منہ جہنم میں گریں گے۔ پل صراط واقعی ہی تشویشناک مرحلہ ہے اور یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز تر ہے اور یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ پل صراط کی طرف پکارنے والا، صراط المستقیم، پل صراط کی طرف یعنی صراط المستقیم کی طرف پکارنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صراط المستقیم کی دونوں جانب 2 لمبی چوڑی دیواریں ہیں، ان دیواروں میں دروازے ہیں اور ان پر پردے لٹک رہے ہیں صراط المستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، اے لوگو صراط مستقیم پر چلو، دائیں بائیں دروازوں میں داخل نہ ہو۔ کچھ لوگ دائیں بائیں دروازوں کی طرف آواز لگا رہے ہیں۔ صراط مستقیم اسلام ہے، 2 دیواریں حدود اللہ ہے، دیواروں کے دروازے اللہ ہے۔ صراط المستقیم کی طرف پکارنے والا قرآن مجید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صراط المستقیم کے رستے پر چلو تاکہ اپنے گناہوں سے بچ سکو۔ پل صراط میں سے وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان کے پختہ ہوں گے، جو ایماندار ہوں گے، جو صراط المستقیم کے رستے پر چلے، اور وہ جب گزریں گے پل صراط سے تو وہ صحیح سلامت اس کو پار کر جائیں گے، اور جو گناہگار، گمراہ اور صراط المستقیم کے رستے پر نہیں چلے ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں گر پڑیں گے، وہ لڑکھڑائیں گے اور پل صراط کو پار نہیں کر پائیں گے۔ اور پل صراط کی سواری کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انسان بقرعید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سنگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو، اس میں قربانی کرو کیونکہ قربانی اللہ کے نام پہ کی جاتی ہے اور اللہ پاک نے اس کا اجر دینا ہے۔ اور اس حدیث میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اپنے رب تعالیٰ کے نام پر، اور اللہ پاک اس کا اجر ہمیں اس صورت میں دیں گے کہ پل صراط جو ہر مسلمان نے پار کرنا ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان جس جانور کی قربانی کرے گا وہ جانور اس کی سواری بن کر اس کو پل صراط جو ہے وہ پار کرائے گا، اور یہ بہت بڑی ایک نیکی ہے جو ہمیں خوش دلی کے ساتھ کرنے چاہیے، اور ہمیں اللہ سال میں ایک بار یہ دن عطا کرتا ہے کہ ہم اس کے نام کی قربانی کریں اور اس کے نام کا جانور اس کی راہ میں قربان کریں۔ اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پل صراط کو پار کرے گی، اور اس کے بعد ہی باقی ساری جو دنیا ہے وہ اس پہ جائے گی۔ پل صراط ہر نیک بد انسان کے لیے ہے، اور یہ پل صراط جو ہے انسان کے اعمال جو ہوں گے یہ ان کا جو ہے نچوڑ ہوگا کہ کوئی انسان جب گزرے گا تو وہ اپنے اعمال کے بل بوتے پہ اس کو پار کر جائے گا، اور جس انسان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ اس کو پار نہیں کر پائے گا۔
جن کے کچھ اعمال اچھے ہوں گے وہ اس کے ساتھ لٹکے رہیں گے اور ان کا کچھ نقصان ہوگا، اور جو گناہ گار ہوں گے، جو اپنے اعمال اچھے نہیں ساتھ لے کے جائیں گے، وہ ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ اور پل صراط میں جب جہنم کی آگ میں جائیں گے تو اس کے بعد، جہنم کی آگ میں جانے کے بعد ہی ان کی بخشش ہوگی۔ اس سے صراط المستقیم کے رستے پر چلیں، اور صراط المستقیم کا جو رستہ ہے وہ قرآن ہے۔ ہم اپنے قرآن کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور اس پاک میں ہم اس پہ اپنے آپ کو لے کے چلیں کہ جو اس قرآن پاک میں بیان ہوا ہے ہم اپنے آپ کو اس راہ پر چلائیں، نہ کہ ہم بدکاری کی راہ پر چلیں۔ جو قرآن پر عمل کرے گا وہ ہر چیز کو پار کر جائے گا اور جنت میں جائے گا، اور جو قرآن پاک پر عمل نہیں کرے گا نمی کہلائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جتنا ہو سکے ہم اچھے اعمال کریں۔ جزاک اللہ۔